بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 76 ہے، جس میں ہم شاعر طرفۃ الجذیمی کو پڑھیں گے۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ ایک جاہلی شاعر ہیں، زمانہ جاہلیت سے ان کا تعلق ہے، جذیمہ بن رواحہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ جذیمہ بن رواحہ کو قبیلہ بنو عبس کافر سمجھا جاتا، لیکن یہ در حقیقت قبیلہ قفس سے تھا، اور وہ اس طرح کہ جذیمہ کی ماں حنہ بنت مالک فقعس کی بیوی تھی۔ جب فقعس مر گیا تو اس نے رواحہ بن ربیعہ سے شادی کر لی، تاہم وہ فقعس سے حاملہ تھی، چنانچہ 3 ماہ بعد بچہ پیدا ہوا جس کا نام جذیمہ رکھا۔ جذیمہ جب رواحہ کے گھر میں بڑا ہو کر بالغ ہو گیا تو اس کو پتہ چلا کہ فقعس کا بیٹا ہے، تو فقعس کے بھائی یعنی اپنے چچا کے پاس آیا اور اپنے باپ کے ترکے کا مطالبہ کیا۔ چچا نے، جس کا نام اعیا بن طریف تھا، میراث دینے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے۔ جذیمہ نے کہا کہ اگر پوری میراث نہیں دیتے تو کم از کم ایک اونٹ دو تاکہ میرا نسب تم سے ثابت ہو جائے، لیکن اعیا نہ مانا۔ اب طرفہ جو جذیمہ کا بیٹا ہے بنی فقعس سے خطاب کر رہا ہے، جو اس کا اپنا بیٹا ہے۔ تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال طرفة الجذیمی یا راکبا اما عرضت فبلغا بنی فقعس قول امرئ ناخل الصدر فوالله ما فارقتكم عن كشاحة ولا طيب نفس عنكم آخر الدهر ولكنني كنت امرأ من قبيلة بغت وأتتني بالمظالم والفخر فإني لشر الناس إن لم أبتهم على آلة حدباء نابية الظهر وحتى يفر الناس من شر بيننا ونقعد لا ندري أننزع أم نجري۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال طرفۃ الجذیمی، طرفۃ الجذیمی کہتا ہے، یا راکباً، اے سوار آدمی، اما عرضت، جب تو مکہ میں داخل ہو تو بنو فقعس کو اس آدمی کا پیغام پہنچا دو۔ اما عرضت یعنی جب آپ مکے میں داخل ہو جائیں، وہاں پر پیش ہو جائیں۔ ہم جو کہتے ہیں العریضہ، العریضہ کسے کہتے ہیں؟ درخواست کو، تو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اما عرضت، جب آپ پیش ہو جائیں، مکہ میں داخل ہو جائیں، فبلغا، تو آپ پہنچانا، تبلیغ کرنا، کسی بات کی تبلیغ، کسی بات کا پہنچانا۔ وہ کیا ہے؟ بنی فقعس، بنی فقعس کو پیغام پہنچانا، قول امرئ، اس آدمی کا قول، اس آدمی کی بات، ناخل الصدر، جس کا دل کھوٹ سے صاف ہے۔ ناخل الصدر ای صافی الصدر، صدرہ صاف، کھوٹ سے اس کا دل اور اس کا سینہ پاک ہے، اس کی بات ان کو پہنچانا، کس کو؟ بنی فقعس کو پہنچا دو۔ فواللہ ما فارقتکم عن کشاحۃ، کہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، عن کشاحۃ، عن عداوۃ، بخدا میں تم سے نہ عداوت کی وجہ سے جدا ہوا ہوں، ولا طیب نفس، اور نہ میں نے اعراض کیا ہے، اور نہ اعراض کی وجہ سے، عنکم آخر الدہر، میں تم سے کبھی الگ نہ ہوں گا۔ تو یہاں پر وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تم سے جدا نہیں ہوں، میں تم میں سے ایک ہوں، کیوں مجھے میراث نہیں دیتے، کیوں مجھے اپنا بیٹا یا اپنا چچا زاد بھائی نہیں مانتے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اے سوار، جب آپ مکہ میں جاؤ، بنی فقعس سے کہہ دینا کہ میرا دل تمہاری طرف سے بالکل صاف ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں۔ اور اسی طرح کہا کہ اللہ کی قسم میں نے تم کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ تم سے میری کوئی دشمنی ہے، کشاحت ہے، اعراض ہے، ولا طیب نفس، اور نہ ہی میں تم سے دور ہونا چاہتا ہوں آخری عمر تک۔ ولیکننی، لیکن میں وہ آدمی ہوں، ولیکننی، لیکن میرا حال یہ ہے، کنت امرأ من قبیلۃ،
میرا تعلق ایک ایسے قبیلے سے تھا یا میں ایک ایسے قبیلے سے ہوں، کنتو کانا حالیہ، ٹھیک ہے، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں ایسے قبیلے سے تھا، بغت، بغت بمعنی وہ باغی ہوا، اس نے مجھ پر ظلم کیا، میرے خلاف بغاوت کی، بغت، وَأَتَتْنِي بِالْمَظَالِمِ، میرے پاس ظلم کر کے آئے، یعنی مجھ پر ظلم کے پہاڑ انہوں نے توڑے، والفخر، اور اس کے بعد وہ فخر بھی کرتے ہیں، ایک تو ظلم کیا میرے اوپر، اتتنی، اتانی، جاءنی بالمظالم، او جاءتنی هذه القبیلۃ بالمظالم، ظلم کی حال میں میرے اوپر بہت ظلم کیا انہوں نے، اور والفخر، اور اس حال میں کہ یہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ یہ مظالم کر کے فخر بھی کرتا ہے، فإنی لشر الناس ان لم ابتہم، سو میں لوگوں میں سے بدترین ہوں گا اگر میں انہیں کبڑی، ناہموار، پیٹھ نکلی ہوئی سخت حالت میں شب باشی نہ کراؤں۔ یہ کہتے ہیں یہ ذلیل و خوار ہونے سے کنایا ہے، یعنی اگر میں ان کو ذلیل نہ کروں تو میں بدترین لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ فإنی لشر الناس، میں بدترین لوگوں میں ہوں، ان لم ابتہم، اگر میں ان کو ذلیل و خوار نہ کر دوں، علی آلۃ، ایسے آلہ اور ایسے چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی ایسا مردار یا مراد ناہموار حالت، حدباء، آلۃ حدباء، نابیت ظہری، جو بلند ہونے والی، اوپر اٹھنے والی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پیٹھ کا نکلنا، یعنی میں ان کو ایسے بری طرح ماروں گا کہ ان کی جو ہے نا کبڑی ناہموار، یعنی پیٹھ نکلی ہوئی ہوگی، وَحَتَّى يَفِرَّ النَّاسُ مِنْ شَرِّ بَيْنَنَا، حتیٰ کہ لوگ ہمارے درمیان شر واقع ہونے کی وجہ سے بھاگیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یفر الناس، لوگ فرار کا راستہ اختیار کریں گے، من شر بیننا، کہ ہمارے درمیان ایک دشمنی برپا ہوگی، وَنَعْقُدَ لَا نَدْرِي أَنَنْزَعْ أَمْ نَجْرِي، کہتے ہیں کہ اور ہم ایسی حالت میں بیٹھیں گے کہ یہ معلوم نہ ہوگا کہ ہم لڑائی سے باز رہتے ہیں یا اس کو جاری رکھتے ہیں، یعنی یہ بڑی حیرانی اور گہما گہمی کی حالت ہوگی، وَنَقْعُدَ، اور ہم بیٹھیں گے، وَنَجْلِسْ لَا نَدْرِي، اس حال میں کہ ہم نہیں جانیں گے، أَنَنْزَعْ، کہ ہم چھوڑ دیں لڑائی کو، ہم لڑائی نہ کریں، صلح کر لیں، ام نجری، یا ہم لڑائی کو آگے بڑھائیں، مزید آگے بڑھائیں اور ہم صبر نہ کریں۔ وقال ابی بن حمام العبسی تمنى لي الموت المعجل خالد ولا خير في من ليس يعرف حاسد فخل مقاما لم تكن لتسده عزيزا على عبس وذبيان ذائد۔ تمنا، اس نے تمنا کی، لیا، میرے لیے، الموت، موت، یعنی اس نے میرے لیے موت کو پسند کیا اور وہ بہت جل کرنے والا ہے کہ میری موت مجھے آ پہنچے۔ تمنا یہاں پر جو ضمیر ہے وہ خالد کی طرف، اے خالد، یعنی خالد نے میری جلدی موت کی تمنا کی ہے۔ الموت المعجل، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں مہر مؤجل، مہر معجل، تو بہت اب میرا جلدی کی ہے اس نے، میرے موت کا وہ چاہنے والا ہے اور جلدی کرنے والے، خالد۔ ولا خیرہ، اور کوئی خیر نہیں، فی من لیس یعرف حاسدہ، کہ جس کا کوئی حاسد اور اس سے حسد کرنے والا معلوم نہ ہو۔ اب دیکھو نا، جس سے حسد نہ کی جائے، گویا کہ اس کے پاس کوئی فضیلت، کوئی بڑی چیز، کوئی بڑی صفات یا کوئی مال و دولت ہی نہیں ہے۔ اب لوگ کیوں حسد کرتے ہیں؟ فلاں کے پاس ایک نعمت ہے تو اس نعمت کی وجہ سے آپ حسد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی برتری نہیں، جس کا کوئی حاسد ہی نہ ہو۔ لا یعرف، لیس یعرف حاسدہ، جس کا کوئی حاسد نہیں، اس کو حسد کرنے والا نہ ہو، گویا کہ اس میں کوئی فضیلت ہی نہیں، کوئی بڑائی نہیں، تو اس لیے وہ میرے لیے موت کی تمنا کرتا ہے۔ فَخَلِّ مَقَامًا لَمْ تَكُنْ لِتَسُدَّهُ، اے خالد اس منصب کو چھوڑ دے، خلی ولی، خلی چھوڑ دو، خالی کر دو، خلا یخلی، اصل میں یہ ہے خلا یخلی، الامر منہ خلی، امر کا صیغہ ہے۔ مقاماً، جگہ کو اور منصب کو چھوڑ دو، لم تکن لتسدہ، کہ جس کو تو پر نہیں کر سکتا،
لتسد سدا یسد اغلقا یغلق تغلقہ، اگر آپ اس کو مغلق نہیں کر سکتے، بند نہیں کر سکتے. عزیزا علی عبس و ذبیان زائد، یہاں پر ہے حالانکہ اس منصب سے دشمنوں کو ہٹانے والا قبیلہ عبس اور ذبیان کو عزیز ہے. سمجھ میں آئی کہ لم تکن لتسدو، جس جگہ کو تم پر نہیں کر سکتے، عزیزا علی عبس، حالانکہ اس منصب یعنی یہ جو سے دشمنوں کو ہٹانے والا قبیلہ عبس اور ذبیان کو عزیز ہے اور میں وہ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی وہ منع کرنے والا ہے اس منصب سے تو وہ عزیز ہے عبس اور ذبیان کے ہاں. امید ہے اشعار سمجھ میں آ گئے ہوں گے. والسلام علیکم.